توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے قتل کیے، 99 گھروں کا سکھ تم نے اجاڑ دیا، ابھی تم توبہ کرنے ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اب 99 تو ویسے ہی ہو گئے، سینچری پوری کر لیتا ہوں، اس کو بھی مار دیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ ایک ڈاکو کا قصہ آتا ہے کہ وہ اس ڈاکو نے جو ہے 99 قتل کیے تھے، اس ڈاکو نے 99 قتل کیے تھے۔ تو اس کے دل میں جو ہے اللہ پاک نے توبہ کی توفیق ڈالی۔ وہ ایک عالم کے پاس گئے، کہا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میرے توبہ کا کیا طریقہ ہے، میری توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس عالم نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے قتل کیے، 99 گھروں کا سکھ تم نے اجاڑ دیا، ابھی تم توبہ کرنے ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اب 99 تو ویسے ہی ہو گئے، سینچری پوری کر لیتا ہوں، اس کو بھی مار دیا۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر توبہ کرنے کی طلب تھی۔ پھر ایک دوسرے عالم کے پاس گئے کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میرے 100 قتل ہو گئے پورے، مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن تمہارے توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے، تمہیں توبہ کس طرح کرانی ہے، وہ فلاں جگہ پر ایک اللہ والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے کس طرح توبہ کرنی ہے۔ کتنی اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی ہے کہ پہلی امتوں کے پاس توبہ کرنے کا خاص طریقہ تھا، ہمارے لیے کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر اللہ پاک سے معافی مانگے تو اللہ پاک ہماری توبہ قبول کر لیتے، ان کے پاس خاص طریقہ۔ اب یہ ڈاکو جو تھے یہ اس اللہ والے کی طرف توبہ کرنے کی نیت سے نکلے، ابھی تک توبہ کی نہیں ہے، اب وہاں جائیں گے، وہاں پر جا کے توبہ کریں گے۔ اب یہ اس نیت سے نکلے تو اس راستے کے بیچ میں ان کو موت آ گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 خون کیے، اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، اس لیے اس کو جہنم میں نہیں، اس کو جنت میں پھینکا جائے گا، اس کو جنت میں ہم ڈالیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی توبہ کی نیت سے نکلا تھا، توبہ کی نہیں ہے، لہٰذا ہم جہنم میں ہی ڈالیں گے۔ اب یہ فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، فرشتے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جہاں سے یہ نکلا ہے اور جہاں تک یہ جا رہا ہے، اگر جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں سے لے کے اس کے مقام موت تک کا فاصلہ زیادہ ہے اور باقی جو فاصلہ رہ گیا وہ فاصلہ کم ہے، کیونکہ اس نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا، تو پھر جنت والے اس کو جنت میں لے جائیں، اور اگر اس نے آدھے سے کم فاصلہ طے کیا تو پھر جہنم والے اس کو جہنم میں لے جائیں۔ اتفاق یہ تھا کہ جو فاصلہ اس نے طے کیا تھا وہ کم تھا اور جو فاصلہ اس نے طے کرنا تھا وہ زیادہ تھا، مطلب حق دوزخ والوں کا تھا، جہنم والوں کا تھا کہ وہ اس کو جو ہے جہنم میں لے جاتے، لیکن اللہ پاک کو کیونکہ وہ توبہ کی نیت سے نکلا ہوا تھا تو اللہ پاک نے اسے معاف کرنا تھا، اللہ پاک نے اس فاصلے کو بڑھا دیا جو اس نے طے کیا، اور اس فاصلے کو، اس زمین کو جو ہے تنگ کر دیا جو اس نے طے کرنا تھا۔ جب ناپا گیا تو وہ جو فاصلہ اس نے طے کیا تھا وہ زیادہ نکلا، تو اللہ پاک کے حکم سے جو ہے جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ تو یہ اللہ پاک کی مغفرت ہے، اللہ پاک کی جو ہے رحمت ہے، جو ہماری ہر وقت انتظار کر رہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کب توبہ کریں، کیونکہ یہ زندگی جب تک زندگی ہے تب تک ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اللہ پاک کے جو ہے دربار میں جا کر توبہ کریں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی زندگی ہماری گزری اس میں ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔